بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کا جو موضوع ہے انکار منکر کے مراتب اور اس کی چند مثالیں۔ سب سے پہلے انکار منکر کہتے کسے ہیں، اس کے بارے میں جان لیں۔ انکار مانے آپ جانتے ہیں ریجیکٹ کرنا کسی چیز کو، اور منکر کے اندر تمام برائیاں، تمام بے حیائی اور غلط کام، گناہ کے کام داخل ہیں، اور مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آپ مثالوں سے سمجھ سکیں گے۔ اس کے 3 مراتب ہیں، انکار منکر کے 3 مراتب ہیں، جس کو حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 49 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی غلط کام، کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی فاحشہ اور فواحش کام اگر نظر آئے، دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بدل دے۔ فلیغیرہ بیدہ، پہلا مرتبہ اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ ہاتھ سے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کو مٹائیں، اپنے ہاتھ سے اس کو ختم کریں۔ اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاتھ سے طاقت نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے تو زبان سے مٹائیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کی جائے گی، ہر ایک کی اس سے اور مزید واضح ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر آپ زبان سے کسی چیز کو نہیں مٹا سکتے، کسی چیز کو ختم نہیں کر سکتے، کسی برائی کو، تو اپنے دل سے اس کو برا جانیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ بھی چیز نہیں ہے، یعنی کسی برائی کو دیکھنے کے بعد اس کو برائی نہ کہے، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے نہ روکے، اس برائی کو اپنی زبان سے نہ روکے، اپنے دل میں برا نہ جانے، تو سمجھ لیجئے اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان نہیں۔ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اس چیز کو برا جانے۔ محترم بھائیوں، قرآن مجید کا اور احادیث نبویہ کا اگر ہم آپ مطالعہ کریں گے تو ایک دو نہیں، کئی ایسی مثالیں آپ کو زبان سے، ہاتھ سے روکنے کی ملے گی۔ انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر قائم کیا، اس کے بعد آپ ان کی قوم سے جو ان کا مکالمہ ہے، ان کی جو تفصیل ہے، اور ان کو جو برائی سے روکنے کا جو طریقہ ہے، یہ مکمل طور پر آپ کو بلسانی ہی کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر ذکر کیا۔ سورہ اسراء کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو، اگر تم شرک سے باز نہیں آئے اور بت پرستی سے باز نہیں آئے تو یہ جو بت تم نے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان تمام بتوں کو میں پاش پاش کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور اڑا دوں گا، ان کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے
ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 میں اللہ کہتا ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذکر کیا اس کے خلاف میں مکر کروں گا، چال چلوں گا اور اسے تباہ کر دوں گا، اسے ختم کر دوں گا، اپنے ہاتھ سے مٹا دوں گا، کیونکہ یہ منکر ہے اور منکر سماج میں نظر آئے اسے ختم کرنے کا حکم ہے۔ تم جب اس کے پاس واپس لوٹ کر کے آؤ گے تب تک تم دیکھو گے کہ یہ سارے کے سارے بت جتنے بت ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگلی آیت میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ارادے میں جو انہوں نے ارادہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتا ہے تمام کے تمام بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا، پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ختم کر دیا، سوائے بڑے بت کے۔ جو بڑا بت تھا اسے باقی رکھا، اسے چھوڑ دیا، اور اس کی طرف لوٹنے کے لیے کہ لوگ آ کر کے اس سے پوچھیں تم بڑے بت ہو، تم بتاؤ کہ ان سارے کے سارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو کس نے گرایا، کس نے ختم کیا؟ تو یہ اس لیے انہوں نے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور تمام کے تمام کو ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس مثال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے جو نظر آئی ان کو برائی، سماج کے اندر جو منکر شرک کی شکل میں نظر آیا اسے اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، اسے ختم کر دیا۔ اسی طرح سے دوسری مثال سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور سامری کا واقعہ ذکر کیا۔ سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے پہاڑ پر، سامری نے ایک بچڑا بنایا اور لوگوں کو اس پر آمادہ کر رہا تھا کہ ان کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو، یہی تمہارا معبود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آئے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو اس منکر کو دیکھتے ہی غصہ آیا، اور غصے میں آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا وانظر الی آلہتک، دیکھو، سامری سے کہا تو دیکھ لے تیرے معبود کو میں لنحرقنہ ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، اسے میں جلا دوں گا، اسے راکھ کر دوں گا اور اس کی راکھ کو اڑا کر کے میں سمندر میں پھینک دوں گا، اپنے ہاتھ سے اس منکر کو ختم کر دوں گا، اور اس منکر کو ختم کرنے کے بعد اسے میں سمندر کے حوالے کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس منکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا۔ اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ سماج کے اندر ایک برائی جو کہ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والی، اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ شرک ہمارے سماج کے اندر پنپ رہا ہو، اس کو جنم دیا جائے، اسے پروان چڑھایا جائے، کسی بھی صورت سے ہو، یہ یقیناً ایک مبغوض کی چیز ہے، ایک ناپسندیدہ چیز ہے، ایک منکر چیز ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس منکر کو دیکھا اور اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا، اسے راکھ کر کے اڑا دیا، سمندر کے اندر پھینک دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب ہمارے سماج کے اندر اس قسم کی کوئی برائی، کوئی منکر نظر آئے تو ہمارے اندر اگر طاقت ہے اپنے ہاتھوں سے روکنے کی، اس کو ختم کریں۔ واضح رہے کہ ہاتھوں سے روکنے کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، کچھ لوگ ہیں سماج کے اندر، ان لوگوں کو یہ اختیار دیا ہے، یہ پاور انہی لوگوں کو حاصل ہے۔ ایک ہے قاضی، وقت کا اگر قاضی ہے تو اپنا پاور استعمال کر کے وہ اس منکر کو ختم کر سکتا ہے۔ نمبر 2، حاکم وقت، سماج کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پورے معاشرے کے اندر، پورے ملک کے اندر، پوری سوسائٹی میں اگر کوئی ایسا ذمہ دار شخص ہے جو اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، اس منکر کو منکر سمجھتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر سکتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس منکر کو ختم کرے۔ اسی طرح سے پولیس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ
اسلامی حکومت میں ہے اور مسلم حکومت کے اندر مسلم پولیس ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اگر منکر کہیں نظر آ رہا ہے تو اسے ختم کریں۔ یہ ذمہ داری ان بڑے ذمہ داروں کی ہے، وقت کے ذمہ داروں کی ہے۔ اور اگر اسی طرح سے سماج کے اندر ایک سوسائٹی چلتی ہے، جس سوسائٹی کے ماتحت سارے کے سارے لوگ ایک اچھا ماحول بنا کر کے زندگی گزارتے ہیں، اس سوسائٹی کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں منکر نظر آ رہا ہے تو اس منکر کو اپنے ہاتھوں سے ختم کریں، ان منکر کو ختم کرنے کی اپنے ہاتھوں سے کوشش کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، تیسری مثال، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، آپ کو بے شمار ایسی مثالیں نظر آئیں گی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے منکر کو ختم کیا۔ اس میں سے ایک مثال فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں فاتحانہ طور پر داخلہ نصیب فرمایا، آپ حرم مکی کے اندر موجود 360 جو بت رکھے ہوئے تھے اور مشرکین کی طرف سے نصب کیے ہوئے تھے، حرم مکی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے، اپنی لاٹھی سے ایک ایک بت کو گراتے جا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے ایک بت کو ختم کر رہے تھے، آیت کریمہ پیش کر رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کا کام ہی مٹنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وقت کے بڑے سردار، نبی، رسول اور ہادی، رہنما و رہبر، ذمہ دار، تمام چیزیں آپ کے اندر، تمام خوبیاں آپ کے اندر موجود تھی اور آپ کے پاس پاور بھی تھا، آپ نے اپنے پاور سے اور اپنی طاقت سے، اپنے ہاتھ سے ان تمام بتوں کو جو حرم مکی کے اندر موجود تھے ایک ایک کر کے ختم کر دیے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان کو اپنے اندر طاقت موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی طاقت کے مطابق اس منکر کو ختم کرے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے ایک اور مثال صحیح مسلم کی روایت ہے 2095، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، میرا گزر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، اور میرا جو پائجامہ تھا، میرا جو تہبند تھا میرے ٹخنے کے نیچے تھا، اور نیچے گھسیٹ رہا تھا اور تہبند ٹخنے کے نیچے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، یہ ایک منکر چیز ہے۔ آپ دیکھیے مثالوں کے اندر آپ کو واضح ہوگا کہ منکر چیز کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، آپ نے فرمایا، یا عبداللہ ارفع ازارک، اے عبداللہ اپنی ازار کو اوپر کرو، اپنے تہبند کو اوپر کرو، اپنے پینٹ کو اوپر کرو، یہ منکر ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ انسان کو تکبر پیدا کرنے کی چیز ہے، ذریعہ ہے، اس کی بنیاد پر انسان جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کو دیکھا اور اس کے بعد کہا، ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگوٹھی، اس کے ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی دیکھی جو کہ سونے کی تھی۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، اور انگوٹھی بھی سونے کی انگوٹھی ہے، چاندی کی اور لوہے کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے لیکن سونے کی جائز نہیں، یہ منکر چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی سونے کی انگوٹھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، بلانے کے بعد اس کے ہاتھ سے اس انگوٹھی کو پکڑا اور زمین پر پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان شخص ہے اور مسلمان شخص کے لیے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اور یہ ایک منکر چیز کو اللہ کے نبی نے دیکھا اور آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لی اور اس کے بعد اس کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ شخص وہاں پر کھڑا ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ آگے بڑھ گئے۔ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر کے یہ سوچا کہ یہ میرے لیے حرام ہے، یہ میرے لیے اب حرام ہو چکی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، دیکھو آپ یہ جو سونے کی انگوٹھی ہے اسے اٹھا لو
اور اٹھا کر کے آپ اپنے گھر کی خواتین کو دے دو۔ عورتوں کے لیے سونے کا زیور پہننا، سونے کی انگوٹھی پہننا یہ جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عمل کر کے چلے گئے، لوگوں نے کہا اسے اٹھا لو، اس نے کہا لا آخذہ، میں اسے اٹھانے والا نہیں ہوں، میں اسے لینے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے طرحہ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے، میرے ہاتھ سے نکال کر کے اسے پھینکنے والے اللہ کے نبی ہیں، لہذا میں اس چیز کو اپنے لیے قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ہاتھ میں منکر چیز کو دیکھا، اسے اٹھا کر کے پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اختیار میں یہ طاقت ہے، ہمارے پاس، ہم کسی منکر کو دیکھ رہے ہیں، اسے اپنے ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، اسے مٹا دیجئے۔ آپ نے یہاں دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں انگوٹھی سونے کی ایک منکر چیز ہے، اس کے برعکس معروف کیا ہے؟ معروف یہ ہے کہ وہی انگوٹھی کسی خاتون کے ہاتھ میں ہو، وہی سونے کا زیور اگر کسی خاتون کے ہاتھ میں یا اس کے گلے میں ہو تو وہ معروف ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن مرد کے لیے سونے کی کوئی بھی چیز پہننا یہ حرام ہے اور منکر چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منکر کو دیکھا اور اس کو اپنے ہاتھ سے مٹا دی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے گھر میں کوئی منکر چیز دیکھتے، گھروں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی جو منکر کی شکل کی ہوتی ہیں، اور اگر ہم وہاں کے ذمہ دار ہیں، گھر کے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ہیں، بڑے بھائی ہونے کی ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ہیں، ایک داعی ہونے کی حیثیت سے گھر کے ذمہ دار ہیں، ایک عالم دین اور حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے ذمہ دار ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم اپنے گھر کے اندر کوئی بری چیز، کوئی ناپسندیدہ چیز، کوئی منکر چیز اگر دیکھتے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے ختم کرنا چاہیے، اگر ہمارے پاس اس کا پاور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کوئی بری چیز دیکھتے، کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے، اپنے ہاتھ سے اسے ختم کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، میں نے ایک کونے کے اندر ایک چادر لگا رکھی تھی، جو چادر ایسی تھی جس کے اوپر تصویریں بنی ہوئی تھی، جس چادر کے اوپر تصویریں تھی، جاندار کی تصویریں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارا اور اس کو اتارنے کے بعد زمین پر پھینک دیا۔ اس کے بعد غصے میں آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشد الناس یوم القیامہ، عائشہ سنو، اشد الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب جن کو دیا جائے گا، الذین یضاہون خلق اللہ، ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے مشابہت رکھتے ہیں، جو اللہ نے تخلیق کی ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا، تمام مخلوقات کو، جانداروں کو اللہ نے پیدا کیا، تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ جو بھی مخلوقات میں سے اللہ کی تخلیق کے مشابہ کوئی چیز پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے گھر سے اتار کر کے پھینک دیا۔ میرے بھائیوں، یہاں رک کر کے میں بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارے گھروں کے اندر تصویر کے نام پر نیوز پیپر آتے ہیں، تصویر کے نام پر ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے بچوں کو، بچیوں کو ہم ڈیزائن والے اور جس کے اوپر تصویریں لگی ہوتی ہیں وہ کپڑے ہم دلاتے ہیں، اسے ہم بچوں کو پہنواتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن اور ٹی وی وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ منکرات میں سے ہیں، اور ان منکر کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہر شخص کی ہے، اور اگر ہم طاقت رکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے روکنے کی، اسے ختم کرنے کی، تو اپنے ہاتھوں سے روک کر کے اپنے گھروں سے جتنی بھی چیزیں جو تصویر سے ریلیٹڈ ہے، جڑی ہوئی چیزیں ہیں، اسے ختم کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی بنیاد پر شدید عذاب دیا جائے گا۔ دوسری چیز، جس گھر کے اندر تصویر ہو، جس گھر کے اندر کتا ہو،
کتے کا پلا ہو اس گھر کے اندر اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوا کرتے، رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ تو ہم اپنے گھروں کو رحمت سے دور نہ رکھیں بلکہ ہم اپنے گھروں کو رحمت سے قریب کریں، اللہ کے فرشتوں کو آنے دیں، اور اسی طرح جو منکر چیز ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، منکرات میں سے جن کو ہم دیکھیں اپنی آنکھوں سے اور اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کی کوشش کریں، ان میں سے ایک مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، چھوٹے سے بچے ہیں، طواف کر رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں ابھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے سے عورتوں کا گزر ہوا۔ یہ بات دیکھیے معمولی ہے، نظر آنے والی ہے اور چھوٹی ہے، لیکن یہ اپنے اندر بہت سارے پیغام رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عبداللہ عورتوں کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف عورتوں کا گزر ہے، طواف کر رہی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو جیسے ہی دیکھا کہ وہ عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ نے عبداللہ کے سر کو پکڑا اور ایسے موڑ دیا، دوسری طرف کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ یہاں منکر ہو رہا ہے، یہاں ایک غلط چیز پنپ رہی ہے، ایک منکر کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا چہرہ موڑ دیا اور دوسری طرف کر کے، اور آپ نے اس کے بعد کوئی جملہ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کہی۔ دیکھیں میرے بھائی، منکر کو ختم کرنے کا طریقہ کتنا آسان ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر کتنے ایسے بچے ہیں یا بچیاں ہیں جو پورا وقت سوشل میڈیا پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، کوئی چیٹنگ کرنے میں لگا ہوا ہے، انسٹاگرام پہ ہے، کوئی واٹس ایپ پہ ہے۔ اپنی ضروری چیزیں ہیں، اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے اگر استعمال کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو دوسرے راستوں پر چلتا ہوا دیکھیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں آپ اگر بڑے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیے، اپنے بچوں کو بتائیے، اور اچھے انداز میں، پیارے انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس منکر کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں طواف کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس کو دیکھا، آپ نے ان کا سر اپنے ہاتھ سے پھیر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو معاملات میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ منکرات کو ختم کرنے میں بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے، شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے معاملات بگڑ جاتے ہیں اور نرمی سے معاملات بنتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور مثال صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 1022 حدیث نمبر ہے۔ ایک شخص نے ارادہ کیا، لمبی حدیث ہے، کہ میں آج رات صدقہ کروں گا۔ دیکھیں منکر کو روکنے کا ایک طریقہ ہاتھ سے یہ بھی ہے کہ انسان بڑی بڑی بیماریوں کو، جو اخلاقی بیماری ہیں، بہت بڑے بڑے گناہوں سے انسان اپنے ہاتھ سے لوگوں کو روک سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہاں موجود ہے مسلم شریف کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص نے ارادہ کیا آج رات میں صدقہ کروں گا، چنانچہ وہ اپنا صدقے کا مال لے کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ فَوَضَعَهَا عَلَى فِي يَدِ زَانِيَةٍ، ایک رات میں ایک زانیہ نکلی تھی اپنی جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے پاس مال نہیں تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس نے پیسے کے خاطر جسم فروشی کا کام بنا لیا تھا اور یہ پیشہ اختیار کیا تھا۔ اس شخص نے اپنا مال اس زانیہ عورت کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ خاتون، یہ عورت، یہ زانیہ ہے، یہ بدکار ہے اور یہ زنا کرتی ہے اور اس کے ذریعے اپنا گھر چلاتی، اور جو مال آتا ہے اس کی بنیاد پر وہ اپنا گھر چلاتی ہے۔ اس نے اپنا صدقہ اس کے حوالے کر دیا۔ صبح ہوئی، لوگوں کے درمیان چرچے ہونے لگے، لوگوں کے درمیان باتیں عام ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا آج ایک شخص نے صدقہ ایک زانیہ کے ہاتھ میں دے دیا، ایک عورت کے ہاتھ میں جو زنا کرنے والی بدکار عورت ہے اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے یہ بات سنی، اسے ذرا
تکلیف ہوئی لیکن اللہ کی حمد بیان کی. اس نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیہ، اللہم لک الحمد علی زانیہ، اللہ تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے، تیری تعریف ہے. یقیناً کسی بھی عورت کے ہاتھ میں یہ جو کہ زانیہ ہے اس کے ہاتھ میں مال پہنچایا تو ہی پہنچانے والا ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی. اس کے بعد دوسرے دن اس نے ارادہ کیا آج میں پھر صدقہ کرنے والا. دوسرے دن اس نے اپنا مال لیا اپنے صدقے کا، رات میں نکلا. فوضعها فی یدی علی غنی، ایک غنی اور مالدار شخص کے ہاتھ میں اس نے اپنا مال رکھ دیا. ایک مالدار شخص رات میں نکلا اور اس کے ہاتھ میں اس نے اپنا مال، اپنے صدقے کا مال تھما دیا. وہ شخص مال لے کر کے چلا گیا، صدقہ کرنے والا شخص صدقہ کر کے چلا گیا اور خوش تھا کہ میرا آج صدقہ قبول ہو گیا. صبح ہوئی، لوگوں نے کہا آج ایک مالدار شخص کو کسی نے صدقہ دیا ہے. مالدار اور وہ بھی صدقے کا مال، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. صدقے کا مال ایک مالدار شخص کو دیا گیا. چرچا ہوا، گفتگو ہوئی، لوگوں کے درمیان اس شخص تک پہنچا، یہ بات پہنچی، یہ معاملہ پہنچا کہ آج تو میں نے جو صدقہ کیا ہے ایک مالدار شخص کو پہنچا. اس نے کہا اللہم لک الحمد علی غنی، اللہ تیری حمد ہے، تیری تعریف ہے اس بات پر کہ ایک مالدار شخص کے ہاتھ میں میرے صدقے کا مال تو نے پہنچایا. تیسرے دن اس نے پھر ارادہ کیا آج میں پھر صدقہ کروں گا. اس نے اپنے صدقے کا مال لیا، رات میں نکلا اور نکلنے کے بعد فوضعها فی یدی سارق، ایک چور کے ہاتھ میں تھما دیا. اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ چور تھا، چوری کرنے کے لیے نکلا تھا. اس نے مجبور سمجھا، محتاج سمجھا، اپنا مال اس کے ہاتھ میں دے دیا. صبح ہوئی، لوگوں نے گفتگو کی کہ آج رات جو بھی صدقہ ہوا ہے ایک چور کے ہاتھ میں صدقے کا مال پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا آپ نے فرمایا اما صدقتہ، رہا اس کا صدقہ تو قبیلت، اس کا صدقہ قبول کر لیا گیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا صدقہ قبول ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی دیکھیے کہ صدقے کا مال ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں اللہ نے پہنچایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس زنا کرنے والی عورت کو زنا سے روک دے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدقے کے مال کو زانیہ عورت کے ہاتھ میں تھمایا، اس تک پہنچایا تاکہ وہ عورت اس منکر کام سے، اس حرام کام سے، اس ناجائز کام سے رک جائے. دیکھیے منکر کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا وہ مالدار شخص بخیل تھا، کنجوس تھا، وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے صدقے کے مال کو اس مالدار شخص کے ہاتھوں تک پہنچایا. اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ بھی کل اٹھ کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. اس منکر کو، ایک بخیلی ایک منکر چیز ہے، ایک ناپسندیدہ چیز ہے، کنجوسی ایک ناپسندیدہ چیز ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے صدقے کے مال کو اس تک پہنچایا. ایک سارق، ایک چور چوری کر رہا تھا، چوری کرتے کرتے اپنی زندگی گزار رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو اس کے صدقے کے مال کو دے کر کے اس تک پہنچایا، اور صدقے کا مال جب اس کے ہاتھ میں پہنچا اس لیے کہ تاکہ وہ شخص جو ہے اپنے اب چوری کے عمل سے باز آ جائے. چوری کرنا ایک برا کام ہے، ایک منکر کام ہے، ایک ناپسندیدہ چیز ہے. ہم دیکھتے ہیں جب کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھے اور پکڑا جائے تو ہر کوئی اس کو کہتا ہے چور ہے، یہ شخص اس کے معاشرے اور سماج میں کوئی حیثیت نہیں، یہ چوری کرنے والا شخص. کوئی زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت اگر اس کا نام، اس کا چرچا اگر سماج میں آ جائے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، یہ زنا کرنے والا شخص ہے، یہ بدکار شخص ہے، یہ بدکار عورت ہے، یہ زانیہ عورت ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس کے اوپر حد قائم کرتے ہیں. اگر اسلامی حکومت ہے اور اگر اسلامی حکومت نہیں ہے تو اسلام کی نظر میں وہ برا ہے، وہ منکر ہے. لیکن اس منکر کو ختم کرنے کا ایک طریقہ، آسان طریقہ ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو
ہم دیکھیں، سماج کے اندر دیکھیں، اگر واقعی اس قسم کا کام کر رہے ہیں، کوئی زنا کرنے والی عورت ہے اس کو پوچھیں آپ زنا کیوں کرتی ہیں، ایک زنا کرنے والا مرد ہے اسے پوچھیں آپ زنا کیوں کرتے ہیں، تو اس کو پوچھ کر کے ہم اس کے اس عمل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر زانیہ عورت یہ کہے کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے میں اپنا گھر چلاتی ہوں، تو اسے صدقے کا مال دے کر کے، بیت المال سے اپنی زکوٰۃ کی رقم دے کر کے اسے اس کام سے روک سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، ایک چوری کرنے والے شخص کو بلا کر کے، چوری کرنے والی عورت ہو یا چوری کرنے والا مرد ہو، اسے اگر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو ضرورت اگر مال کی ہے، اور اس مال کو دینے کے بعد اگر وہ عورت یا مرد اس چوری کے عمل سے رک جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا کار خیر ہے، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور یہ معروف کام ہے، اور منکر سے روکنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے فرمودات سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ جب بھی ہمیں کہیں منکر نظر آئے تو ہم اپنے ہاتھ سے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند مثالیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ہاتھ سے روکنے کی مثال آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے اندر طاقت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی، اور کسی کو منکر سے روکنے کی، برائی سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زبان سے روکے۔ زبان سے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نرم لہجہ اختیار کرے۔ جب بھی کسی کو آپ روکنا چاہتے ہیں، جب بھی کسی کو آپ منکر سے منع کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زبان کے اندر سختی پیدا نہ کریں، آپ اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کا سورہ طٰہٰ کے اندر واقعہ ذکر کیا۔ اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ، تم اور تمہارے بھائی ہارون فرعون کے پاس جاؤ، انه طغى، آج کل وہ سرکشی کر رہا ہے، حد سے تجاوز کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو وہ رب کہتا ہے، جاؤ اس کو ذرا سمجھاؤ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، جب بھی بات کرنا، جب بھی گفتگو کرنا، اسے اللہ سے قریب کرنا اور اللہ کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، کتاب و سنت سے اسے قریب کرنا، اللہ کے سے قریب کرنا تو نرم لہجے سے کرنا، نرم لہجے سے بتانا، نرم لہجے سے گفتگو کرنا، ورنہ وہ شخص جابر ہے، ظالم ہے۔ اگر تم نے سختی کی اور تمہاری زبان میں اگر سختی رہی تو وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، جا کر کے ان کے سامنے نرمی سے گفتگو کرو، ان کو توحید بتاؤ، رب کا مقام بتاؤ، اللہ کا مقام بتاؤ، اللہ کون ہے، اللہ کی تعریف کراؤ۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اور نہایت ہی نرمی سے گفتگو کرتے ہوئے، اپنی زبان سے کہتے ہوئے اس منکر کو جو وہ کر رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا، اسی طرح سے بہت سارے اس کے ظلم تھے، بہت سارے اس کے ظلم تھے، اس کی بہت ساری زیادتیاں تھیں، ان تمام سے روکنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کا استعمال کیا اور کہا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، اور اپنے آپ کو جو رب کہتے ہو اسے چھوڑ کر کے تم ایک رب کو مان لو، جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور پوری کائنات کا رب ہے، اسے قبول کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی گفتگو کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر منکر کو ختم کرنا ہے زبان سے تو نرم لہجے میں کیا جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سلمہ بن عقوہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے، سلمہ بن عقوہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کھانا کھا رہا تھا اپنے بائیں ہاتھ سے۔ کھانا کس سے کھانا چاہیے؟ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، آپ نے کہا اے اللہ کے بندے کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، اللہ کے نبی میں طاقت نہیں رکھتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منکر کرتے ہوئے دیکھا. بائیں ہاتھ سے کھانا یہ منکر ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا اس کا اپوزٹ یہ معروف ہے. منکر کو اللہ کے نبی نے دیکھا, اسے کہا کہ تم اس کو چھوڑو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس نے انکار کیا اور کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس کے لیے بدوائیہ کلمہ, دعا نہیں, دعائیہ نہیں, بدعا کر دی اور کہا لستطعت, زندگی بھر تو اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, اس ہاتھ سے تو نہیں کھا سکتا. صحابی رسول سلمہ بن عقوہ کہتے ہیں میں نے دیکھا زندگی بھر اس نے اپنا دائنا ہاتھ نہیں اٹھایا, نبی کی بدعا اس کو لگی. میرے بھائیو, اس میں بھی منکر موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے, ایک منکر کام کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس شخص کو روک دیا اور کہا کہ یہ کام تمہارا یہ منکر ہے, یہ ناپسندیدہ ہے, یہ غلط کام ہے, صحیح کام یہ ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اسی طرح میرے بھائیو ایک مثال, ابن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ, عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں میری پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہو رہی تھی. میں بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ تھا. آج ہم لوگ پرورش کے لیے اور تربیت کے لیے سمجھتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے گا, جوان ہو جائے گا, سمجھنے لگے گا تب اس کی پرورش کی جائے گی. نہیں, یہ غلط ہے. یہ غلط فکرہ, یہ غلط سوچ, یہ غلط فکر ہمارے ذہن و دماغ میں لوگوں نے بٹھا رکھی ہے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں, سمجھنے لگے, جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں, اس وقت ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے, ان کی تربیت کرنی چاہیے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ پرورش پا رہے, چھوٹے سے بچے. دیکھا کھانا کھانے بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ, آپ نے کہا کل بسم اللہ, اے غلام سم اللہ, اللہ کا نام لے اور اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کر. وَكُلْ بِيَمِينِكَ, دائنے ہاتھ سے کھاؤ. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور اپنے سامنے سے کھاؤ. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میں کھانا کھا رہا تھا, پلیٹ میں پورا ہاتھ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر اپنا ہاتھ گھما رہا تھا, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کہیں آگے سے, کبھی پورے پلیٹ میں اپنا ہاتھ گھما رہا تھا. اللہ کے نبی نے اس منکر کو چیز کو دیکھا. ہم اور آپ اس کو منکر نہیں سمجھتے, ہم اور آپ اس کو منکر نہیں سمجھتے کیونکہ ہمیں منکر کی تعریف نہیں معلوم, منکر کے بارے میں علم نہیں ہے, جو کہ ہمارے سماج میں بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو, اس بچے کو دیکھا کہ یہ منکر کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ. آپ نے کہا, اور اس شخص نے, اس بچے نے, عمر بن ابی سلمہ نے اپنے ہاتھ کو روک لیا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا اور اپنے آگے سے. تو معروف یہ ہے کہ انسان جب بھی کھانا کھانے بیٹھے اپنے بچوں کو ادب سکھانا چاہیے کہ بیٹے دائیں ہاتھ سے کھانا, بسم اللہ کہہ کر کھانا. اور جب بھی آداب ہے کہ کسی کے یہاں جب جائے مہمان بن کر کے تو اپنے آگے سے کھانا کھانا چاہیے. پورے پلیٹ میں, پوری تھال کے اندر ہاتھ گھمانا یہ اچھی بات نہیں, یہ منکر چیز ہے, یہ ناپسندیدہ چیز ہے, اور اس کو بھی اسلام نے ختم کرنے کے لیے کہا. اسی طرح میرے بھائیوں, اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے موجود ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صفیہ بنت حیی, ان کا قد آپ کے لیے کافی ہے. یہ قد میں ذرا ناٹے تھی, چھوٹے تھے. کون؟ صفیہ بنت حیی, ان کا قد چھوٹا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ کے نبی صفیہ کا قد آپ کے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ کا چہرہ, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے کہا عائشہ آپ کی یہ بات, آپ کی یہ گفتگو اگر سمندر کے پانی کے اندر ملا دیا جائے پورا پانی گدلا ہو جائے گا, پورا پانی خراب ہو جائے. کیا بات تھی؟ صرف اتنی بات تھی, آپ کے لیے صفیہ کا قد کافی ہے. میرے بھائیوں یہ منکر ہے. یہ کیا تھی؟ یہ برائی تھی, یہ غیبت تھی, یہ ان کے نام پر کی جانے والی غیبت تھی جس کو ہم لوگ آج غیبت نہیں سمجھتے. معمولی بات کو معمولی سمجھ کر کے اپنے کان سے سن کر کے اس کو نکال دیتے, اس کا فوراً ریئیکشن ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ اگر آپ کی اس ایک بات کو
سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے پورا پانی خراب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، منکر کو ختم کرنے کا طریقہ دیکھیے، پیارے نبی نے اس کو منکر دیکھا اور منکر کو دیکھتے ہی اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے اس کو ختم کر دیا۔ آج بھی ہمارے سماج کے اندر ایک سے زائد خواتین، بیویاں رکھنے والے کئی افراد ہیں، ان کے درمیان نا انصافی ہوتی ہے اور نا اتفاقی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے تعلق سے ایک جملہ پسند نہیں کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سماج کے اندر کہ ایک بیوی دوسری بیوی کے بارے میں نہ جانے کتنی باتیں کر دیتی، نہ جانے کتنے ایسی باتیں اور اتنے سارے ہٹ کنڈے استعمال کر لیتی، شیطانی چالیں چل کر کے، اور اس کی بنیاد پر دوسری بیوی کو حق سے محروم کر دیتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو، یہ منکر ہے اور منکر کو دیکھنے کے بعد اس کو ختم کرنا یہ سب کی ذمہ داری، ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اسے ختم کریں۔ اسی طرح میرے بھائیو ایک اور مثال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے اندر ایک دیہاتی شخص آتا ہے، کونے میں پیشاب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے اوپر پل پڑتے ہیں، اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا منکر ضرور ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اللہ کے گھر میں پیشاب کرنا، گندگی کرنا یہ بڑا جرم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ منکر ہے، ناپسندیدہ چیز ہے۔ صحابہ نے اس کو دیکھا، فوراً اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، اسے مارنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تزرموہ دعوہ، دیکھو تم اسے کاٹو مت، اسے جھڑکو مت، اسے ڈانٹو مت، اسے چھوڑ دو، اسے پیشاب کر لینے دو، اسے فارغ ہو جانے دو۔ جب وہ آدمی فارغ ہو گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، اے اللہ کے بندے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اس قسم کی گندگی پھیلانا اور عام کرنا یہ اچھے مسلمان اور مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ منکر چیز ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یہ غلط چیز ہے۔ بلکہ یہ مساجد اس لیے بنائی جاتی ہیں انما ہی لذکر اللہ والصلاۃ وقراءۃ القرآن، پیارے نبی نے اسے نصیحت کرتے ہوئے اپنی زبان سے اسے روکا اور اس کے بعد اسے کہا نصیحت کرتے ہوئے یہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کی اہمیت، مساجد کی افضلیت، مساجد کی فضیلت اس کے سامنے رکھ دی اور وہ شخص اس منکر کام سے رک گیا۔ دیکھیے منکر چیز کو اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے اپنی زبان سے اس منکر کو ختم کر دیا اور وہ شخص اتنا خوش ہوا اس کے بعد، اور آپ اور ہم اس واقعے کو مزید تفصیل سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اس منکر کو دیکھا اور اس کے بعد آپ نے زبان سے اس شخص کو اس کے بارے میں نصیحت کی اور اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اسے ختم کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیو ایک واقعہ صحیح مسلم ہی کے اندر ہے، 5379 حدیث ہے، 537 حدیث نمبر ہے۔ ایک شخص جن کا نام معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز میں تھے، میں مقتدی تھا، آپ امامت کرا رہے تھے، کئی مقتدی ہمارے پیچھے ہمارے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ مصلیوں میں سے ایک شخص کو چھینک آ گئی، چھینک آنے کے بعد میں نے، وہ حدیث مجھے معلوم تھی کہ چھینک آنے کے بعد جواب دینا چاہیے، میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ کچھ لوگ جو میرے آزو بازو مصلی تھے انہوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا، نماز ہی میں میری طرف گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ آخر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے پوچھا آپ لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مان کر کے مجھے خاموش کرنے کی کوشش کی، میں خاموش ہو گیا، میں نے کچھ گفتگو نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ نے پورا معاملہ پوچھا، کس نے جواب دیا اور کن لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا پایا ما رأیت معلما قبلہ وما بعدہ،
ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نہ تو اس سے پہلے اور نہ تو بعد میں کسی کو معلم دیکھتا ہوں، اور نہ ہی میں نے ایسا معلم دیکھا، ایسا تعلیم دینے والا، ایسا استاد نہیں دیکھا۔ فواللہ ما کہارنی ولا ضربنی ولا شتمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس حرکت کو دیکھا، اس منکر کو دیکھا، اس غلط چیز کو، اس ناپسندیدہ چیز کو دیکھنے کے بعد نہ تو مجھے ڈانٹا، ولا ضربنی، نہ تو مجھے مارا، ولا شتمنی، اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، نہ تو مجھے گالی دی، نہ تو اسی قسم کی اور بھی کلمات کہے، نہ تو شب و شتم کیا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مساجد کی اہمیت، نماز کی اہمیت اور اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ان هذه الصلاۃ، یہ نماز اس کے اندر انما هو التسبیح والتکبیر، یہ نماز ایسی نماز ہے اس کے اندر تسبیح کی جاتی ہے، اللہ کی تکبیر کی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی طرح تسبیح سبحان اللہ پکارا جاتا ہے، وقراءۃ القرآن، یہ قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ذریعہ ہے، نماز کے اندر تسبیح کی جاتی ہے، تکبیر کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اندر نہ چھینک کا جواب دیا جا سکتا ہے، نہ کلام کیا جا سکتا ہے، نہ بات کی جا سکتی ہے، نہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ کو ایک منکر چیز کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنی زبان سے روک کر کے اس منکر کو ختم کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیو، ہمارے سلف میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی مثالیں پیش کی، ہم اگر سنیں گے تو حیران ہوں گے کہ کیسے ہمارے سلف گزرے ہوں۔ آج کل دیکھتے ہیں ہم سماج کے اندر جب اہل علم میں سے کوئی بڑے عالم دین آتے ہیں یا بڑی سماجی اور سیاسی شخصیات جب ہمارے درمیان آتی ہیں تو عام طور پر لوگ اکرام کے لیے، تعظیم کے طور پر ان کو سامنے کھڑے ہو کر کے ان کو لینے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ غلط ہے، یہ منکر چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، یا کوئی یہ پسند کرتا ہو کہ لوگوں کے لیے وہ کھڑا ہو، دونوں چیزیں، لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں یا وہ لوگوں کے لیے کھڑا ہو، یہ کوئی شخص پسند کرتا ہو، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ مثال کے طور پر کوئی شیخ آئے، کوئی سماجی اور سیاسی شخصیت آپ کے درمیان آتی، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم پی، کوئی سی ایم، کوئی پی ایم، اگر آپ کے درمیان، ہمارے درمیان تشریف لاتے تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھے رہنا ہے، ان کو آنے دینا ہے، ان کی اپنی جو کرسی ہے وہاں بیٹھ کر کے وہ اپنا جو کچھ بھی کریں گے، گفتگو کریں گے، بات کریں گے، تقریر کریں گے، وعظ کریں گے، نصیحت کریں گے، کچھ بھی کریں گے، یہ اسلام نے طریقہ بتایا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان کوئی شخص آتا ہے اور ہم چل کر کے اس کے سامنے جائیں، یہ کام کرنا جہنم کی وعید ہے، ایسے کام کو منکر کہا ہے، منکر قرار دیا گیا ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ امام البانی رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد دو بہت ہی پیارے واقعے ذکر کیے۔ خلیفہ مامون کا واقعہ ذکر کیا۔ خلیفہ مامون نے ایک مرتبہ ہیرے اور جواہرات بیچنے والوں کو، خرید و فروخت کرنے والے تجار کو، تاجروں کو اپنے یہاں دعوت دی، بلایا۔ سارے کے سارے تاجر اس کے گھر میں حاضر ہو گئے، اس کے قلعے میں یا اس کی جگہ جہاں تھی وہاں پر حاضر ہوئے، اس کے گھر آئے، تشریف لائے، سارے تجار بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کے بعد کچھ گفتگو ہوئی، اور اچانک خلیفہ مامون کو کسی ضرورت کے تحت اور کسی ضروری کام کے تحت اپنی اس مجلس سے اٹھ کر کے باہر جانا ہوا۔ جیسے وہ جانے لگا،
مجلس کے باہر جیسے جانے لگا سارے کے سارے تاجر کھڑے ہو گئے اس کے جانے پر کہ ہمارا ایک خلیفہ ہے مامون، یہ بڑا ہے، اپنے وقت کا بڑا انسان ہے، لہذا اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور جانے لگے۔ خلیفہ نے دیکھا مامون نے کہ علی ابن الجعد رحمت اللہ علیہ، علی بن الجعد رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خلیفہ جا رہا ہے اور وہ اٹھتے نہیں، بیٹھے رہتے۔ خلیفہ نے یہ چیز دیکھی، اس کو ناپسندیدگی ظاہر ہوئی اور اسے یہ چیز ناگوار گزری کہ میں خلیفہ ہوں وقت کا اور میرے سامنے ایسی حرکت ہو، یہ پسندیدہ نہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ علی ابن الجعد پر غصہ ہوئے اور ان کو کونے میں لے کے گئے اور ان سے پوچھا، سارے کے سارے تجار میرے جانے کے وقت کھڑے ہو گئے اور آپ بیٹھے ہوئے، آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ وجہ بتائیے، سبب بتائیے۔ علی ابن الجعد رحمت اللہ علیہ نے کہا، میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس حدیث کی بنیاد پر میں آپ کے جانے کے موقع پر نہیں اٹھا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یہی حدیث ہے، من احب ان يتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی آمد پر یا اس کے جانے پر اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں، قیام کرے، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا کر لے۔ علی ابن الجعد رحمت اللہ علیہ نے جب اس کے سامنے یہ بات پیش کی، خلیفہ مامون بہت خوش ہوا اور اپنے اس عمل پر پہلے شرمندہ ہوا اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، اپنے سر کو جھکا لیا کہ ایسا شخص بھی دنیا کے اندر موجود ہے، ایسا انسان بھی موجود ہے جو مجھے جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ ایک منکر کام کر رہا تھا، اس منکر کو روکنے کے لیے علی ابن الجعد رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کی اور اسے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کی بنیاد پر جہنم میں اپنا ٹھکانہ پکا کر لیں۔ جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا؟ علی ابن الجعد کی اس بات پر اور اس عمل پر، اس رد عمل پر، خلیفہ مامون نے ہیرے اور جواہرات میں سے 30,000 دینار کا اس کا علی ابن الجعد کا پورا مال خرید لیا۔ سبحان اللہ، دنیا بھی ملی اور دین بھی ملا۔ علی ابن الجعد جو ہیرے اور جواہرات کا کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، ان کے پاس جو مال تھا، خلیفہ مامون نے 30,000 دینار میں ان کا پورا مال خرید لیا۔ امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں علی ابن الجعد رحمت اللہ علیہ پر قرآن کریم کی آیت کریمہ فٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مخرجا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ علی ابن الجعد کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا سارا سامان خلیفہ مامون خریدے گا، لیکن ان کا ایک رد عمل جس کی بنیاد پر اس مامون کو، خلیفہ کو اتنی خوشی ہوئی اور اپنے عمل پر اسے شرمندگی اور ناراضگی ہوئی، اس کی بنیاد پر اس نے سارا مال خرید لیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، خلیفہ متوکل اپنے وقت کا بڑا خلیفہ تھا۔ اس نے ایک دن علماء کی ایک ٹیم کو، ایک جماعت کو اپنے پاس بلایا۔ خلیفہ متوکل نے اپنے پاس علماء کی ایک جماعت کو، ایک ٹیم کو بلایا۔ اس میں ایک عالم دین جن کا نام احمد ابن العدل جن کا نام تھا، وہ بھی موجود تھے، وہ بھی تشریف لائے۔ جب وہ خلیفہ آیا، خلیفہ متوکل اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، سارے علماء اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کی تکریم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو احمد ابن العدل نے دیکھا سارے لوگ کھڑے ہیں اس کی تعظیم کے لیے، اور احمد ابن العدل اپنی جگہ بیٹھے رہے، کھڑے نہیں ہوئے۔ خلیفہ نے دیکھا، خلیفہ متوکل نے، کہ احمد ابن العدل بیٹھے ہوئے ہیں، تو عبید اللہ نامی ایک شخص تھا، اس کو کہا کہ شاید احمد ابن العدل میری بیعت کو قبول نہیں کرنا چاہتے، مجھ سے بیعت کرنا نہیں چاہتے، میرے ہاتھ کے نیچے کام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ عبید اللہ نے کہا نہیں خلیفہ امیر المومنین، ایسا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ شیخ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی نگاہیں کمزور ہو چکی ہے اور انہوں نے شاید آپ کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ نہیں کھڑے ہوئے۔ یہ بات احمد ابن العدل سن رہے تھے۔ اس کے بعد جب خلیفہ خاموش ہو گیا، عبید اللہ خاموش ہو گئے، تو احمد ابن العدل نے کہا
کہ ماجرا ایسا نہیں ہے. امیر المومنین خلیفہ متوکل سے کہا معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا ہے کہ میں آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، میں آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں، اور اس منکر کو دیکھ کر کے میں منکر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث پیش کرتے ہوئے کہا، میرے نبی نے فرمایا ہے من احب ان يتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی آمد پر لوگ کھڑے ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکا کر لے. میں آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں. احمد بن العدل نے یہ بات جب کہی، خلیفہ متوکل شرمندہ ہو گیا اور اس کے بعد بہت زیادہ خوش ہوا اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک برے کام سے، ایک منکر سے روک دیا، اور میرے ساتھ جو ایک معاملہ ہونے والا تھا، جو میری آخرت خراب کرنے والا معاملہ تھا، اس سے آپ نے مجھے روک دیا. میرے بھائیو، ہمارے سلف کس قدر ہمارے جو امیر تھے، ہمارے جو خلفاء تھے، ان کے تعلق سے فکر مند تھے، سماج کے لیے فکر مند تھے کہ جیسے بھی کہیں پر کوئی منکر چیز دیکھتے اسے ختم کرنے کی کوشش کر. اسی طرح کا ایک واقعہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے. خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کا واقعہ ہے. طواف کرنے کے لیے یہ شخص مکہ مکرمہ میں گیا حج کرنے کے لیے. سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم اور عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم یہ بھی طواف کر رہے تھے، اور بوسیدہ کپڑا پہنے ہوئے تھے، جوتا ہاتھ میں لیے ہوئے طواف کر رہے تھے. خلیفہ کو دیکھتے ہی، خلیفہ نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی سوچا کہ یہ عمر بن خطاب کے پوتے ہیں اور عبداللہ بن عمر کے یہ بیٹے ہیں اور یہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے، لہذا اس نے سوچا کہ میں یہ شیخ جو ہیں سالم بن عبداللہ، ان کی کچھ ہیلپ کر دوں، ان کا تعاون کروں. چنانچہ اس نے کہا، خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے، سلی حاجتن، مانگو، مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں. جانتے ہیں سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایسا جملہ کہا، ایسی بات کہی جو بات اتنی پیاری ہے کہ ہر گھر کے اندر لگا دینا چاہیے تاکہ شرک کا خاتمہ ہو جائے. انہوں نے کہا، انی لاستحی من اللہ ان اسألہ فی بیتہ غیرہ، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مانگوں، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اپنی فریاد کروں. اللہ اکبر. سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات کہی تو خلیفہ ہشام چونک گیا کہ یہ شخص میری بات سے مطمئن نہیں ہے. خلیفہ انتظار کرتا رہا، باہر نکلا. جب طواف کر چکے سب لوگ باہر نکلے، انتظار کر رہا تھا سالم بن عبداللہ کے نکلنے کا. جب باہر آئے شیخ دیکھا تو انہوں نے کہا، الآن قد خرجت من بیت اللہ، شیخ اب مانگیے، اب آپ تو بیت اللہ میں نہیں ہیں، اللہ کے گھر میں نہیں ہیں، اب آپ گھر سے نکل گئے اللہ کے، اب مانگیے. سالم بن عبداللہ نے کہا، یہ بتاؤ، من حوائج الدنیا او حوائج الاخرہ، دنیا کی حاجتیں پورا کرنا چاہتے ہو یا آخرت کی؟ تم میری کون سی ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہو، آخرت کی یا دنیا کی؟ کہا، آخرت کی تو حاجتیں پوری کر نہیں سکتا، میرے میں اتنی طاقت نہیں، میں آپ کی دنیا کی ضرورتیں پورا کرنا چاہتا ہوں. سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایسا زبردست تماشا مارا اس کو، ایسی زبردست گفتگو کی اور ایسی بات کہی. کہا، ما سألت الدنیا من یملکها، ما سألت الدنیا من یملکها، جس نے دنیا بنائی ہے، جس کائنات کے رب نے دنیا بنائی ہے، آج تک میں نے اس سے دنیا کا سوال نہیں کیا. فکیف اسأل من لا یملکها، فکیف اسأل من لا یملکها، میں ایسے شخص سے دنیا کیسے مانگوں جو خود دنیا کا مالک نہیں. اللہ اکبر. خلیفہ شرمندہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ اپنا راستہ لے کر کے چلا گیا. یہاں منکر یہ تھا کہ منکر کو سالم بن عبداللہ دیکھ رہے تھے. یہ خلیفہ یہ چاہ رہا تھا کہ وقت کا بڑا انسان ہوں میں، خلیفہ ہوں، اور سارے کے سارے لوگ میرے محتاج بن کر کے رہے. اور سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے، لہذا میں اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں
اور سب کو اللہ کا محتاج بنانا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم اللہ کے فقراء ہو، اللہ کے محتاج ہو، لوگوں کے محتاج نہیں۔ دیکھا ایک منکر کو پنپتے ہوئے اپنی زبان سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ختم کر دیا۔ ایک اور واقعہ بیان کروں زبان سے روکنے کے تعلق سے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، امام البانی رحمہ اللہ نے اصلاح المساجد کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا اور اس کی سند حسن درجے کی۔ دونوں لوگ کوفہ کے اندر تھے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھ لیجئے مین امام تھے، وہاں کے گورنر تھے، ذمہ دار تھے، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور نماز کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ صبح میں کیا کرتے تھے، فجر سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے، جب شیخ نکلتے اندر سے گھر سے عبداللہ ابن مسعود تو ان کے ساتھ ہم چل کر کے مسجد آتے، یہ روزانہ کا ہمارا معمول تھا۔ ایک دن میں ذرا پہلے آ گیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں مسجد کے اندر شیخ سے پہلے آ گیا، آ کر کے میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگ مسجد کے اندر حلقے بنا بیٹھے ہوئے، کوئی ادھر حلقے بنا ہوا ہے، کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا، کوئی یہاں، کچھ لوگ مختلف قسم کے حلقے بنا کر کے بیٹھے ہوئے۔ اس میں ایک شخص ایسا ہے جو لوگوں سے کہتا ہے، کنکریاں ان کے پاس ہے، پتھر ہے چھوٹے چھوٹے، اور اس کے اوپر اس پتھر کو اٹھاتا اور کہتا سبحان اللہ، سب لوگ کہو سبحان اللہ۔ وہ ایک آدمی اٹھاتا کہتا الحمدللہ، کہو سب لوگ الحمدللہ۔ ایسے ہی تکبیر، تحلیل، تحمید اور تسبیح پکار رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جب یہ چیز دیکھی تو ان کو حیرت ہوئی، انہیں تکلیف ہوئی کہ آج تک ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کا ایک بڑا دور ہم نے دیکھا ہے، کبھی یہ چیز دیکھی نہیں۔ انہیں حیرت ہوئی، فوراً بغیر کچھ کہے آپ اپنے بڑے علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری ایک عالم دین ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ان کے پاس بھی کتاب و سنت کا علم ہے، لیکن ایک بڑے عالم دین عبداللہ ابن مسعود کے پاس رجوع کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں شیخ میں نے آج ایک ایسا مسئلہ دیکھا ہے جس کو میں نے آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا چلیے آپ میرے ساتھ مسجد کے پاس۔ عبداللہ ابن مسعود دروازے کے پاس کھڑے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسی قسم کی باتیں حرکتیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ لوگوں سے کہا میں تمہیں ایسا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو میں نے کبھی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا کرتے ہوئے، نہ صحابہ کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا، تم یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ کہا شیخ کوئی زیادہ کام تو نہیں کر رہے، تسبیح کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، حسن نعدو، ہم اس کے ذریعے ہم گن رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تحمید کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ انہوں نے کہا وَيْحَكُمْ یا امت محمد، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے بربادی ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ کیوں؟ هَؤُلَاءِ أَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ، پوری صحابہ کی ایک جماعت ابھی موجود ہے، وَهَذِهِ ثِيَابُهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کپڑے لم تبلا، ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، وَآنِيَتُهُ لم تُكْسَرْ، اور آپ کے وہ برتن جس میں آپ پیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، ابھی وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوئے، وہ ٹوٹے نہیں، اور ابھی سے تم نے دین کے اندر، شریعت کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع کر دی، تم نے یہ کام کیا کیا؟ منکر کو دیکھتے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور اس کے بعد ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تمہارا یہ عمل منکر ہے، ناپسندیدہ ہے، تم بدعات ایجاد کرنا چاہتے ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا اپنا عذر پیش کرتے ہوئے کہا شیخ ما اردنا الا الخیر، ما اردنا الا الخیر، ہم نے تو خالی اس سے خیر کا ارادہ کیا، یعنی اس سے جو ہم تسبیح کر رہے ہیں اس سے ہمارا ارادہ صرف خیر اور بھلائی ہے۔ کہا عبداللہ ابن مسعود نے بہت پیاری بات کی، بہت پیاری، کہا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ
لن یصیبہا، کتنے خیر کو چاہنے والے، کتنے خیر کو تلاش کرنے والے روئے زمین کے اندر موجود ہیں، لن یصیبہ، انہوں کو اب تک جو ہے ان کو خیر نہیں ملا، وہ خیر کو نہیں پا سکے۔ تم خیر کے نام پر بدعات ایجاد کر رہے ہو، تم خیر کے نام پر نئی نئی سنتیں ایجاد کر رہے ہیں، جس کا ثبوت قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں، نبی کی سیرت کے اندر موجود نہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ یہاں پر ایک منکر چیز بدعات جنم لے رہی ہے، فوراً آپ نے اپنی زبان سے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اسے ختم کر دیا۔ میرے بھائیو، آخری مرتبہ جس سے انسان کو منکر کو روکنا چاہیے وہ ہے انسان کو اپنے دل سے برا جاننا چاہیے۔ اگر ہاتھ سے زبان سے نہیں روک سکتا تو اپنے دل سے اپنے قلب سے اسے روکنا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں 2-3 مثالیں بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا عملت الخطیئۃ فی الارض، زمین کے اندر جہاں کہیں گناہ ہو رہا، جہاں کہیں غلطیاں ہو رہی ہوں، گناہ ہو رہا ہو، منکر چیز ہو رہی ہو، کہیں پر بھی روئے زمین پر کہیں پر بھی، من شہیدہا فکریہا، جو شخص جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں موجود ہے اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے، دل سے اس کو ناپسند کر رہا ہے، ہاتھ سے روکنے کی اس کے اندر طاقت نہیں، زبان سے روکنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن وہ دل سے اس کو برا جان رہا ہے۔ یہاں پر شراب پی جا رہی ہے، غلط ہے، یہاں پر چوری ہو رہی ہے، غلط ہے، یہاں پر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، غلط ہے، زبان سے نہیں روک سک رہا ہے، ہاتھ سے نہیں روک سک رہا ہے، لیکن دل کے اندر وہ اس کو برا جان رہا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کان کمن غاب عنہا، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی شخص کسی منکر کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے منکر ہو رہا ہے، وہ وہاں موجود ہے اور دل سے اس کو برا جان رہا ہے، گویا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی وبال نہیں۔ اسی طرح اس کے برعکس اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا، کسی زمین پر کسی جگہ پر گناہ ہو رہا ہے، منکر ہو رہا ہے، برائی ہو رہی، خطا ہو رہی، غلطیاں ہو رہی، کچھ بھی ہو رہا ہے اور وہاں انسان موجود نہیں ہے، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا، اس سرزمین پر وہ انسان موجود نہیں ہے، لیکن فَرَضِيَهَا، اس برے کام سے، اس منکر سے، اس غلط کام سے، اس گناہ سے وہ راضی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی کانا کمن شہیدہا، وہ ایسے ہے جیسے گویا وہ آدمی وہاں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، آپ یہاں موجود ہیں اور ہمارے اور آپ کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یقیناً شراب حرام ہے اور اس کا پینے والا شرابی ہے، اس کے اوپر اگر اسلامی حکومت ہے تو کوڑے لگیں گے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آپ اور ہم اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں اور کہیں ہمارے سماج کے اندر ہو رہا ہے اور ہم اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اس کو نہیں روک رہے ہیں اور ہم اپنے دل کے اندر اس کو برا جان رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، دل کے اندر اس کو برا سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا ہم لوگ ایسے وہاں تھے ہی نہیں، ہمارے اوپر اس کا وبال نہیں آنے والا۔ اس کے برعکس ہم